السلام علیکم خواتین حضرات. وہ میں نے عرض کیا کہ ایمیچور لیول سے جب نعیم صاحب نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا ایک ڈرامہ جو وہ تیار کر رہے تھے اس میں ان کو اسسٹ کروں، تو میں نے بہت کچھ سیکھا. اور میں ایک باقاعدہ سمجھ لیں وہ جو 1-1.5 مہینے کی مشق تھی، اور پھر بعد میں وہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ چلتی رہی، تو مجھے اتنا کچھ لرن کرنے کو مل گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک باقاعدہ ایک پروفیشنل اسٹیج پہ ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر بن گیا اسی 1-1.5-2 مہینے کی بدولت. انہی دنوں کی پھر بات ہے کہ بعد میں کسی وقت، ابھی میں کالج ہی میں تھا، شاید میں اس وقت شاید میں فرسٹ ایئر میں تھا، اب شاید میں سیکنڈ ایئر میں آ گیا تھا. تو نعیم طاہر صاحب نے بڑی ایفرٹ کر کے ایک کورس ڈیزائن کیا، ڈرامہ کلاسز فار ایکٹنگ کا آغاز کیا. یہ پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں رہا کہ کوئی 2-3 مہینے کا کورس تھا یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ لمبا چلا. تو باقاعدہ وہ پھر ہمیں موقع ملا اس میں داخلہ لے کے ان کلاسز کے اندر اور زیادہ اپنے آپ کو شارپ کرنے کا. تو اس میں جو اساتذہ تھے، بس آپ سمجھ لیجئے کہ وہ پاکستان کی ایک کریم تھی جو ہمارے پاس تھی اس وقت، جس میں سید امتیاز علی تاج، جن کے ڈرامے ہمارے کورسز میں بھی لگے ہوئے تھے، گونگی جارو، باکس اینڈ کاکس، یہ ڈرامہ بھی. پھر ان کا ڈرامے ہمیں ویسے بھی دیکھنے کو ملے، جو کمرہ نمبر 5، ریڈیو کے ان کے بے شمار ڈرامے تھے. اور پھر وہ انارکلی، ان کا مشہور زمانہ ڈرامہ، جس کے اوپر پھر مغل اعظم بھی بنی تھی کہ آصف نے بنائی تھی انڈیا میں، تو جس کا آج تک بہت شہرہ ہے. دلیپ کمار، پرتھوی راج اور مدھو بالا، لاجواب اداکاری، جو ہمیں ٹونز سکھانے کے لیے خاص طور پہ تشریف لایا کرتے تھے. پھر آغا ناصر تھے، جو ان دنوں ریڈیو پاکستان سے پھر ٹیلی ویژن پہ جا چکے ہوئے تھے، ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹرز میں سے ایک تھے. وہ ہمیں اداکاری کے لیے سکھانے کے لیے آتے تھے. پھر نعیم طاہر صاحب بھی تھے جو پریکٹیکل ایکٹنگ ہمیں سکھایا کرتے تھے. فیروز نظامی صاحب وائس کے لیے، وائس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. مسز صابرہ اعظم تھیں، وہ کمال خاتون تھی. وہ ہمیں موومنٹ سکھایا کرتی تھی. آپ نے باڈی کو یوز کس طرح کرنا ہے، آپ نے پوسچر اور موو اور اسپیس کے اندر کس طرح موو آپ کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ بڑا شاندار تھا. وہ انتہائی خوبصورت کمپیکٹ قسم کا کورس نعیم طاہر صاحب نے ڈیزائن کیا، اور وہ کلاسز بھی پھر میں نے اٹینڈ کی. اور اس میں خاصے اسٹوڈنٹس تھے، اور ان سے بھی پھر بڑی دوستی یاری ہو گئی. ان میں ایک لڑکا بہت شارپ تھا، جو جس کا میرے ساتھ خاصا مقابلہ رہتا تھا. ویسے سچ پوچھیں میرے ذہن میں کبھی مقابلہ تو آیا ہی نہیں کسی کے ساتھ. کبھی میں بس اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنے پہ بلیو کرتا تھا اور کرتا ہوں. وہ اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے کر دیا تو مقابلے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے دھیان سے کریں تو دس از واٹ یو نیڈ ٹو بی سکسیزفل
in life, that's all. اور وہ پھر اشفاق رسول وہ اس وقت تک ایک فلم بھی کر چکا ہوا تھا. تو ویسے وہ لڑکا بڑا شارپ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت شارپ تھا. باقی دوست بھی ٹھیک تھے جو سیکھنے آئے، ان کلاسز میں انہوں نے داخلہ وغیرہ لیا، لیکن کوئی بھی پھر ان میں بعد میں مجھے نظر نہیں آیا. وہ بس مجھے لگتا ہے شوقین ہی تھے، بس شوقیہ ہی انہوں نے وہ کلاسز جوائن کی ہوئی تھیں. البتہ جو سینئر اداکار تھے وہ بھی کبھی کبھار آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ لے کے ہی جاتے تھے، جیسے مسعود اختر، محمد قوی، اسی طرح دوسرے عطیہ شرف، یہ سب بھی کسی وقت وہ کلاسز میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے مستفید ہوتے تھے. تو اس طرح وہ کلاسز 3 4 5 یا 6 مہینے زیادہ سے زیادہ چلی ہوں گی. اور پھر اس میں میں نے ٹاپ کیا. میری اور اشفاق رسول کی بڑی ٹائی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں جا کے پوچھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کس کو نمبر زیادہ مل رہے ہیں. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. میں صرف سیکھنا چاہتا تھا اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنا چاہتا تھا. اور چنانچہ وہ پھر سب کی متفقہ، سب اساتذہ کی متفقہ رائے یہی تھی کہ انہوں نے سب نے مجھے پہلی پوزیشن دی. اس طرح سے وہ ہو گیا. میں ہنسا کیوں؟ اس لیے جس دن وہ تقریب تھی، یہ سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ کہہ لیں، ڈپلومہ تھا وہ اداکاری کا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے اساتذہ تھے تو اس کو خالی سرٹیفکیٹ کہنا تو بہت نامناسب سی بات ہوگی. بلکہ اگر ڈگری بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلیں ڈپلومہ کہہ لیتے ہیں. تو وہ جس دن وہ تقریب رکھی گئی تو وہ مجھے بھی بتا دیا گیا کہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ آرٹس کونسل کے اندر یہ تقریب ہوگی، پتہ نہیں کون مہمان خصوصی آئیں گے اور وہ آپ کو وہ سرٹیفکیٹس دیں گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا وہ اب ہوا یوں کہ میرے ذہن سے نکل گیا، حالانکہ میں اس وقت آرٹس کونسل کے آس پاس تھا. وہ آس پاس کہاں؟ لاہور کالج میں. لاہور کالج کے ہاسٹل والے گیٹ پہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرے ہونے والے بچوں کی ماں پڑھا کرتی تھی. تو میں وہ تقریب بھول کے اسے ملنے چلا گیا. ہاسٹل میں رہتی تھی، شیخو پورہ کی لڑکی تھی. تو میری سسٹر کی کلاس فیلو تھی. تو وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باقی تفصیلات میں پھر جب اپنے گھریلو معاملات کی طرف آؤں گا تو اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو بہرحال میں اس کو ملا کے جب واپس آرٹس کونسل آیا تو پتہ چلا تقریب تو ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر میں نے جا کے وہ بشیر اسٹینو سے اپنا سرٹیفکیٹ لیا. تو اس طرح کی حماقتیں بھی بعض اوقات زندگی میں ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک
حصہ تھا وہ سارے سفر کا جو میں نے فنی لحاظ سے طے کیا. اور آپ یقین جانیں کہ اس کے بعد یہ جو کلاسز، ڈرامہ کلاسز، اور وہ نعیم صاحب کا ایک ڈرامہ جو میں نے اسسٹ کیا، اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی شاید گرنگو ہوں جس کے دونوں سائڈوں پہ ہالسٹر لگے ہوں، جس میں فلی لوڈڈ پسٹلز ہیں، اور وہ کارتوسوں سے بھری ہوئی پیٹی میرے اوپر لگی ہوئی ہے، اور میں کسی بھی وقت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار. اتنا زیادہ مجھ میں کانفیڈنس آ گیا ہوا تھا، اور میں نے صحیح معنوں میں سیکھا تھا، فلی ڈیووٹ کر کے اپنے آپ کو گھس جاتا تھا میں ہر چیز کے اندر. تو وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ تاج صاحب کی بڑی ٹریجک ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ پھر ان کے ریفرنس کے طور پہ لاہور کے ٹاؤن ہال میں تقریب ہوئی. تو نعیم صاحب نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی وہاں کچھ پڑھو، کوئی پیپر پڑھو. تو میں نے پھر ایک صفحہ لکھا تھا، پنجابی میں لکھا تھا. پنجابی میں کیوں، وہ پھر میں آپ کو کسی اور وقت سناؤں گا. جس کا آغاز میں نے غالب کے ایک شعر سے کیا تھا کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو وہ پھر اس کے بعد میں نے جو میرا ایکسپیرینس ہوا تھا تاج صاحب کے ساتھ کلاسز کے اندر اور اس کے علاوہ بھی، وہ میں نے اس پیپر میں پھر بیان کیا. اور وہ یہ تھا کہ کلاس روم کے اندر اسٹیج کے نیچے ایک مونڈا لے کے تو تاج صاحب بیٹھ گئے. ہم ان سے کچھ فاصلے پہ تھے، جہاں ہال میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہ ساری کلاس وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو اتفاق سے ایک مونڈا اور خالی تھا، تو میں اس پہ بیٹھ گیا تھا. تو تاج صاحب نے وہ کمرہ نمبر 5 وہ پڑھنا شروع کیا. ٹونل پیٹرنز ہمیں سکھایا کرتے تھے نا، تو وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اب اس سے پہلے وہ اسکرپٹ ہم سب میں تقسیم ہو چکا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ اسے پڑھ کے آئیں تاج صاحب کے آنے سے پہلے، تو پھر تاج صاحب آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو پھر تاج صاحب نے وہ شروع کیا ڈرامہ. اور آپ یقین جانیں کہ میں تو بالکل اپنے گرد و پیش کو بھول ہی گیا. مجھے بالکل نہیں پتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کہاں. میں صرف اور صرف تاج صاحب کے چہرے پہ میری نظریں تھیں، اور میں کھو گیا ان کے سحر کے اندر، وہ جو جس طرح سے وہ اس کو پڑھ رہے تھے. تو پہلی دفعہ یہ بھی انکشاف ہوا کہ جملے کی کنسٹرکشن کس طرح کی جاتی ہے، اور پھر اس کو ایک اداکار مد نظر رکھ کے اس کو پھر کیسے بولتا ہے. تو یہ ہوا کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد مونڈا گھسیٹ کے تو تھوڑا تاج صاحب کے نزدیک ہو جاتا تھا، پھر تھوڑا مونڈا گھسیٹ کے اور نزدیک ہو جاتا تھا. وہ کرتے کرتے جب ڈرامہ ختم ہوا تو تاج صاحب نے کہا لگایا اور کہنے لگے اس کو دیکھو کہ مونڈا گھسیٹ گھسیٹ کے میرے پاس آ پہنچا ہے. تو
پھر مجھے احساس ہوا کہ ہیں یہ میں فٹافٹ اس کو لے کے پیچھے میں نے کہا سوری سر تو ہنستے رہے نہیں ٹھیک ہے اوہ ہو کمال کی شخصیتیں تھیں وہ، توبہ نو میچ. ایسے لوگ بس یادیں ہی چھوڑ جاتے ہیں، پھر ہماری ذہنوں میں بھی وہ آج تک ان کی یادیں تازہ ہیں. جنہوں نے ان سے کبھی ملاقات نہیں کی وہ ان کے ڈراموں کے ذریعے ان سے واقف ہیں، کورسز میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایون بامبے میں مغل اعظم ان کے وہ انارکلی ڈرامے کے اوپر بنی، تو پھر جب ان کی ٹریجک ڈیتھ ہوئی ہے تو اس دن بامبے کے تمام اسٹوڈیوز بند ہو گئے تھے ان کے احترام میں. اور اس طرح سے وہ پھر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے کسی ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.